السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وانک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے غمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا جمعہ کا عنوان ادب کے متعلق ہے، جو کہ ابھی تک ادب کے موضوع کے متعلق بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جن پر حاکم بنائے گئے ہو، یعنی جو تمہارے حاکم ہیں، جو تم پر حکومت کرنے والے ہیں، جو تم کو آرڈر دینے والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ یہ آیت کا شان نزول میں آپ کو جلدی بتا دینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل وقت پر تقریر ختم ہوگی ہے۔ ہر جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، یہ بھی مجھے اس بات کا رنج ہے کہ وقت پر تقریر وغیرہ نماز وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ عز و جل آج وقت پر تقریر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت خالد بن ولید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر مدینہ منورہ کے باہر مطلب دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، تو اس کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے اور عمار بن یاسر سپاہی تھے۔ جب یہ لشکر اسلام جب دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں پہنچا تو وہاں کے کافر لوگ اسلامی فوج کو ڈر کر بھاگ گئے، تمام لوگ بھاگ گئے، لیکن ایک انسان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مطلب جو جھوپڑی تھی اس میں آ کر چھپ گیا، اور حضرت عمار بن یاسر سے اس نے امان حاصل کر لی۔ امان کی مطلب اگر کوئی اس وقت کا یہ دور تھا کہ اگر کوئی مطلب دشمن ہے اور کہے کہ میں اس کو امان دوں تو اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر نے اس کو امان دی، اور دوسرے دن صبح نے حضرت خالد بن ولید نے اس کو گرفتار کیا اور اس کا مال غنیمت میں جمع کیا، مال چھین کر مال غنیمت میں جمع کیا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں حضرت عمار بن یاسر سے امان حاصل کر چکا ہوں، تو حضرت خالد بن ولید نے اس کا کہنا نہیں مانا اور اس کو بھی گرفتار کر لیا، اس انسان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اور جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئے، وہ حاکم تھے، حضور نے ان کو حضرت خالد بن ولید کو حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ میں نے اس کو امان دی ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ حاکم تو میں ہوں، امیر تو میں ہوں، تو میری اجازت کے بغیر تم نے اس کو امان کیوں دی؟ جب یہ تمام معاملہ جب مدینہ منورہ جنگ فتح ہوئی اور تب تمام یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان کو باقی رکھا، قائم رکھا، اور اس انسان کو آزاد کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ اے عمار بن یاسر، تم مطلب حاکم کے اجازت کے بغیر، امیر کے اجازت کے بغیر، جو تمہارا حاکم ہے بڑا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی امان نہ دو، کوئی فیصلہ نہ کرو۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ
مطلب دل کو لگنے والی باتیں کہیں، طعن زن باتیں کہیں، تو اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ اگر مجھے اس بارگاہ کی عزت کا خیال نہ ہوتا، احترام کا خیال نہ ہوتا، ادب کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہاری خبر لیتا۔ اے غلام، وہ غلام تھے، کس کے غلام تھے؟ ہاشم بن مغیرہ کے غلام۔ یہ کون؟ عمار بن یاسر ہاشم بن مغیرہ کے غلام تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے غلام، اگر اس بارگاہ کی مجھے عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں جواب دیتا۔ تو اس وقت یہ آیت اتری، یہ 5ویں پاری کی آیت اللہ کی بارگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں پاری کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اوپر حاکم بنائے گئے ہیں، جو تمہارے اوپر حکومت کرنے والے امیر بنا کر تم لوگوں پر جن کو قائم کیا ہے ان کا بھی کہنا مانو۔ یعنی حضرت خالد بن ولید اس وقت حاکم تھے، تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تم پر حاکم ہے، امیر ہے، بڑے ہیں، ان کا حکم مانو۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے اس جملے پر کہ غلام میں تیری خبر لیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خالد، عمار کی رضا میں، عمار بن یاسر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، عمار بن یاسر کے غضب میں، غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہے، غضب ہے۔ یہ حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ عمار کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، عمار کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فوراً جا کر، مطلب وہ صحابہ کرام تھے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے ملتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو۔ تو یہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا عمل، اور اللہ کی جب آیتیں اترتی ہیں، حضور کا جب فرمان نازل ہوتا ہے تو اس فرمان پر پورے کے پورے عمل کرتے ہیں صحابہ کرام، چاہے وہ حاکم کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، بڑے کیوں نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہا گیا، سیف اللہ کہا گیا ان کو، تو انہوں نے فوراً جب یہ آیت اتری اور حضور نے جب یہ خوشخبری سنائی حضرت عمار بن یاسر کی شان میں، تو حضرت خالد بن ولید نے فوراً جا کر ان سے معافی مانگی۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہمیں اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے حاکم ہیں، جو ہمارے امیر ہیں، جو ہمارے امام ہیں، ان کی بھی ہمیں پیروی و اتباع کرنی ہے، وہ اولی الامر منکم، اور ادب کرنا ہے۔ اور سورہ قلم کی میں نے آیت پڑھی 29ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، عادت مبارکہ میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اخلاق عطا کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق کے متعلق فرماتا ہے، اے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلوق عظیم پر فائز ہیں، یعنی آپ کی جتنی بھی عادات ہیں، عادات کریمہ ہیں، بولنا، چالنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، جو کوئی بھی ہے، جنگیں وغیرہ، صلح، یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ کے عادت کریمہ ہیں، خلق عظیم ہیں، اخلاق ہیں، یہ اخلاق عظیم ہیں، آپ کے اخلاق تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کا اسلام میں کیا مطلب درجہ ہے، کیا مقام ہے ادب کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام کلہ ادب، یعنی اسلام پورا کے پورا ادب ہے۔ یہاں کہیں پر بے ادبی، بے عزتی، گالی گلوچ، کسی کو نیچا دکھانا، یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ الاسلام کلہ ادب، اسلام پورا کے پورا ادب ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت کریمہ اور آپ کے ادب وغیرہ دیکھیں گے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق اگر دیکھیں گے روزمرہ کی زندگی کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کو طرح طرح کے اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، گالی گلوچ کیا گیا، آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنوں، جادوگر، ساحر، کاہن، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولی گئی۔ اس سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سجدے میں گئے تو اونٹنی جو پیدا ہوتی ہے، جو اس کی جو
اول جس کو کہتے ہیں، جس میں بچہ دانی جو ہوتی ہے، تو کسی ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تمام ناپاکی لا کر ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو گلے میں ڈال کر اس طرح آپ کو کھینچا کہ آپ کی سانس رک گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک گئی، اتنا مطلب زور سے فندہ کھینچا۔ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے متعلق سورہ لہب اتاری، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، مطلب اتنی شدید عبرت اور دردناک عذاب ابو لہب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب میں اتارا۔ لیکن کبھی بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بدلے حضور نے کبھی ظلم نہیں کیا، گالی کے بدلے کبھی حضور نے کسی کو گالی نہیں دی، بے ادبی کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بے ادبی کے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو سلام کرتے۔ یہ اسلام کا ادب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے عادات و اخلاق ایسے ہیں کہ اس درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخبار یا پھر ادب کے متعلق ہو، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ حضور نے کسی سے بے ادبی سے کلام کرنا ہو یا پھر کسی کو گالی دینا ہو تو حضور کی زندگی سے یہ کبھی بھی یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کا اگر آزمانا ہو تو اس کو غصے کی حالت میں آزمائیں کہ وہ غصے کی حالت میں کیا کرتا ہے اور کیسے کلام کرتا ہے۔ اس وقت وہ ادب کے ساتھ کام لیتا ہے اور اپنی گفتگو میں نرمی رکھتا ہے یا پھر بلند آواز سے بات کرتا ہے اور بے ادب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ایک واقعہ یوں ملتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، اور وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو گیا اعلان نبوت کے بعد، اور وہ واقعہ اپنے ساتھیوں کو بھی سنا تھا کہ یہ واقعہ میرے حضور اور میرے درمیان ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے باہر گئے اور ایک انسان آیا، کوئی سامان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدا، اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس انسان کے پاس پیسے نہیں تھے، نام یاد نہیں آ رہا، وہ واقعہ میں نے سنا ہے اور صحیح واقعہ ہے، حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، آپ یہاں پر رکے، میں جا کر گھر میں جا کر پیسے لے کر آتا ہوں۔ اور وہ انسان گیا، اپنے گھر گیا اور وہ جا کر وہ بات بھول گیا کہ مجھے پیسے دینا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس رکے تو 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے پاس رکے رہے، اسی درخت کے پاس ٹھہرے 3 دن، اور 3 دن کے بعد اس آدمی کو یاد آیا کہ ہاں میں نے فلاں سے وہ چیز لی تھی اور اسے پیسے دینا تھا اور میں وہ بھول گیا۔ اور جب 3 دن کے بعد جب جا کر دیکھتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر درخت کے پاس کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ادب ہوتا ہے، یہ وعدہ ہوتا ہے۔ وعدہ مطلب وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا کہ میں ٹھہروں گا، آپ آؤ، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اور جب وہ شخص گیا، اگر آپ کے اور میرے جیسا انسان ہوتا تو فوراً اس پر بگڑ جاتا، غصہ کرتا یا پھر گالی گلوچ کرتا، یہ طریقہ ہے، اس طرح کوئی کرتا ہے، ایسا بھی کوئی کرتا، یہ ایسی چیزیں، ایسی گفتگو کرتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف اتنی بات کہی کہ بھائی تم کہاں تھے، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ سبحان، بھائی آپ کہاں تھے، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ تو شخص کہنے لگا کہ میں گیا اور بھول گیا، تو اس وجہ سے مجھے آنا یاد نہیں رہا۔ تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیسے، تمام چیزیں، وہ معاملات کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عادت و اخلاق اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے جب وہ ایمان لے کر آیا تو اپنے ساتھیوں سے یہ بات کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نرمی سے بات کی۔ 3 دن، کتنے 3 دن وہ میرا انتظار کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں تھے، بلکہ صرف انہوں نے اتنا کہا کہ بھائی آپ کہاں تھے، میں نے 3 دن تک آپ کا انتظار کیا۔
تو یہ ہوتے ہیں عادات و اخلاق، اور یہ ہوتا ہے ادب۔ اسلام پورا کی پورا ادب ہے۔ اگر ہم غصے کی حالت میں ہیں یا پھر غم کی حالت میں ہیں تو کسی سے بے ادبی سے بات نہ کریں، کسی سے بھی بے ادبی سے بات نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام پورا کے پورا ادب ہے۔ اسلام پورا کے پورا ادب ہے۔ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہمارے جو بڑے حکمراں ہیں اور نیک لوگ ہیں ان کی بھی ہمیں اطاعت کرنے کی کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے، اور ادب کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عادات و اخلاق۔ امام مالک مالک کی جو مسلک ہے، امام مالک، ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب یہ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے تو کبھی بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ادب کے تعظیم کی وجہ سے، مدینے کا ادب، انہوں نے امام مالک نے ایسا کیا کہ کبھی بھی انہوں نے مدینہ منورہ میں پیشاب یا پھر پاخانہ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امام مالک کو کبھی بھی مدینہ منورہ میں پیشاب یا پھر پاخانہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کی ایسی تعظیم اور ایسا ادب، اور آپ ہمیشہ بغیر چپلوں کے، بغیر جوتوں کے مدینہ منورہ میں گھوما کرتے۔ تو کسی نے پوچھا امام مالک سے کہ آپ یہ شفا شریف کے حدیثوں، شفا شریف کی کتابوں سے یہ تمام واقعات امام مالک کے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام مالک سے پوچھا کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس جگہ سے چلے ہوں اور وہاں پر میرے جوتے کے قدم نہ پڑ جائیں۔ اللہ اکبر! یہ ادب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے کہیں گئے ہوں گے، آپ کے قدم کہیں لگے ہوں گے، اور وہی اسی جگہ پر کہیں میرے جوتے نہ لگے اور وہ بے ادبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں مدینہ منورہ میں جوتے نہیں پہنتا، اور ہمیشہ دیوار کو چومتے، دیواروں کو ہاتھ لگاتے، مدینہ منورہ کے دیواروں کو، گھروں کی دیواروں کو۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں، دیواروں کو کیوں چومتے ہیں؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ کیا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیواروں کو ہاتھ لگے ہوں گے، اس وجہ سے میں ان دیواروں کو چوم رہا ہوں۔ تو کسی نے ایک جواب میں کہا کہ کیا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دیوار کو ہاتھ لگائیں، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا سا جواب، انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے بھی دیواروں کو چومتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دیواروں نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دیواروں نے دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ان تمام چیزوں نے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں ان کا ادب کرتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، تعظیم کی وجہ سے میں ان کو چومتا ہوں۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ امام بڑے امام ہیں، امام مالک جن کو مالکی کہا جاتا ہے، مالکی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، جیسا حنفی، حنبلی، شافعی، ویسے مالکی۔ امام مالک کا ادب کا مقام یہ تھا، اور جب کبھی بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتے تو وہ فوراً مسئلہ بیان کرتے۔ امام مالک کوئی مسئلہ پوچھنے آتے، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو فوراً مسئلہ بیان کرتے، اور جب کبھی بھی حضرت امام مالک سے حدیث کوئی پوچھنے آتا کہ یہ فلاں حدیث مجھے آپ سنائیں، تو حضرت امام مالک پہلے جا کر غسل کرتے، دوسرے کپڑے، نئے کپڑے پہنتے، اگر نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنتے، اور عطر خوشبو لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنایا کرتے۔ یہ ادب تھا، حدیث کا ادب۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا ادب اس طرح کرتے کہ جب کبھی حدیث کا درس دینا ہو تو پاک ہیں، طہارت ہے، لیکن پھر بھی غسل کرتے، حدیث کریمہ کی ادب میں اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر حدیث کا درس دیتے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے تو آپ کو بچھو نے 70 مرتبہ ڈنک مارا، آپ کو تکلیف ہوئی، 70 مرتبہ ڈنک مارا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہیں اور آپ کو بچھو ڈنک مار رہا ہے، آپ ہلچل نہیں کر رہے ہیں۔ تو بعد میں کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ آپ کو بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے ہلچل کیوں نہیں کی؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا درس دے رہا تھا،
اور اس ادب میں میں ہلنا اور جلنا پسند نہیں کیا، اس وجہ سے میں بچھو کے اس ڈنک کو برداشت کیا، لیکن حدیث کریمہ سناتے وقت ادھر ادھر ہلوں، بے ادبی کروں، یہ مجھے ذرہ برابر بھی گوارا نہیں۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ادب کا مقام ہے، ان کا یہ عالم ہے، ان کا یہ جذبہ ہے، ان کا یہ عشق محبت ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے ہمیں درس حاصل کرنے کی اور ادب کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کی ہمیں ہمیشہ پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ابن القاسم، امام ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 20 سال ان کی صحبت میں رہا۔ کتنے؟ ابن القاسم کہتے ہیں کہ میں نے ان کی صحبت 20 سال اختیار کی، ان کی صحبت میں 20 سال رہا، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال میں سے 18 سال، ابن القاسم کہتے ہیں کہ 18 سال امام مالک نے صرف مجھے ادب پڑھایا، ادب سکھایا، ادب کے متعلق بیان کیا۔ 18 سال، کتنے؟ 18 سال۔ ابن القاسم کہتے ہیں کہ میں ان کی صحبت میں 20 سال رہا، 20 سال میں سے 18 سال امام مالک نے مجھے ادب پڑھایا، ادب سکھایا، اور باقی کے 2 سال علم سکھایا۔ تو ابن القاسم اپنی وفات کے وقت، وصال کے وقت اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ کاش امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں وہ 2 سال بھی ادب میں لگا دیا ہوتا، وہ 2 سال بھی ادب میں لگا دیا ہوتا۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس بات سے ہمیں کیا نقطہ ملتا ہے کہ علم ادب نہیں سکھاتا، علم ادب نہیں سکھاتا، لیکن ادب علم ضرور سکھاتا ہے۔ انسان کے پاس ڈھیر سارا علم ہو، اگر ادب نہ ہو تو وہ علم اس کا بیکار ہے۔ ڈھیر سارا، پوری کتابوں کا علم ہو اس کے پاس، لیکن اس کے اندر ادب نہیں تو وہ اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ شیطان کی بات لے لیں آپ، شیطان کیا تھا؟ فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو وہ سکھاتا تھا، جنت میں جہاں چاہے وہاں سیر کرتا تھا، علم کی وجہ سے اس کو وہ فضیلت ملی۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا، تعظیم سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم، اس کے علم کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کی بے ادبی کو دیکھا، اس کی گستاخی کو دیکھا، اسے ملعون بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اس بات سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر انسان کے پاس علم کی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ادب کی کمی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اولِ الامر منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے امام ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، ان کا ادب کرو، ان کا حکم مانو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہ ادب قرآن بھی سکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی سکھاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت جیسی زندگی ہم کو سکھاتی ہے کہ ادب کیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علم اور ادب کے متعلق فرماتے ہیں، آپ آٹا لے لیں، آٹا جتنا ہوتا ہے آٹا، اور آٹے کا اگر ذائقہ بدلنا ہو، آٹے میں اگر ذائقہ کچھ پیدا کرنا ہو تو اس آٹے میں اس زیادہ آٹے میں تھوڑا نمک ڈال دیں، کرتے ہیں نا، گھر کی عورتیں کرتے ہیں، آٹے میں تھوڑا نمک ڈالتی ہیں تو آٹے کا ذائقہ بدل جاتا ہے، ٹیسٹ بدل جاتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ادب اسی طرح کا ہونا چاہیے، ادب آٹے کی طرح، اور علم اگر نمک کے برابر بھی ہے تو اس کو وہ فائدہ دے گا، جس طرح نمک آٹے کو فائدہ دیتا ہے، آٹے کا ذائقہ بدلتا ہے، اور ادب انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرے گا، چاہے وہ استاد کا ادب ہو، پیر و مرشد کا ادب ہو، ماں باپ کا ادب ہو، چاہے وہ استاد مدرسے کے نہیں بلکہ اسکول کے ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ پڑھے ہو، کوئی بھی مسجد کے امام ہو، ادب جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزوں کو نوازتا ہے، اور اس کے پاس اگر علم کی کمی بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم میں برکت عطا کرتا ہے، برکت عطا کرتا ہے، دنیا و آخرت میں اس کو فتح و کامرانی ملتی ہے۔ ادب انسان کے اندر ضروری ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ شیطان ملعون کس طرح ہوا؟ اس کے پاس سجدوں کی کمی تھی،
اس کے سجدے اگر زمین پر بچھا دیے جائے 650 کروڑ سال یا پھر 6 کروڑ سال اس نے عبادت کی، کتابوں میں آیا ہے شیطان نے اتنے سجدے کیے کہ اس کے سجدے زمین پر بچھا دیے جائیں تو زمین اس کے سجدوں سے بھر جائے گی۔ ایسا علم تھا کہ فرشتے اس کے شاگرد تھے۔ وہ ملعون کیوں ہوا؟ شیطان ملعون کیوں ہوا؟ اس کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ تمام چیزیں تو تھی، آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کر پایا۔ کیوں نہیں کر پایا؟ اس کے اندر یہ خیال آ گیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر آتی ہے، میں معلم الملکات ہوں، مطلب فرشتوں کا سردار ہوں، تو میں ان کی تعظیم، میں ان کو سجدہ، میں ان کو اپنا بڑا کیوں مانوں؟ یہ تمام چیزیں ہیں۔ شیطان اسی وجہ سے مردود ہوا۔ آج کسی کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہے، یہ بھی ایک شیطان کا جال ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ادب کرنا چاہیے، چاہے وہ استادوں کا ہو، کتابوں کا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام ہو، یا پھر ہمارے جو کوئی بھی استاد ہوں، ہمارے بڑے ہوں، ان کا ادب ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ادب نہیں کرتے، علم ڈھیر سارا ہے، تو وہ اس کا علم اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آج آپ کسی کا ادب کر رہے ہیں تو آپ کا ادب کوئی اور کرے گا، آپ کی تعظیم و تکریم کوئی اور کرے گا۔ زندگی میں یاد رکھیے، ادب سے جتنا ملتا ہے وہ اتنا کتابوں سے نہیں ملتا۔ جتنا ادب کرنے سے ملتا ہے، جس کے پاس آپ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جتنا ادب کرنے سے ملتا ہے اتنا کتابوں سے نہیں ملتا۔ اور علم اور ادب یہ دونوں کو ملا لیا جائے تو اس کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے ادب کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آداب و اخلاق عطا کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ خود ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، بے شک آپ خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آج مطلب میڈیا نے، ہندوستان کے لوگوں نے ان کو ظالم بادشاہ قرار دیا۔ ظالم بادشاہ کہتے ہیں کہ غزنوی ظالم بادشاہ تھے۔ ان کا حال کیا تھا؟ آپ کمرے میں آرام کرنے کے لیے آئے رات میں سلطان محمود غزنوی، تو دیکھا کہ آپ مطلب جس طرف پاؤں کر کے سو رہے ہیں وہاں پر قرآن شریف رکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ قرآن مطلب وہاں سے نکالو اور دوسرے کمرے میں رکھو۔ یہ بھی ایک ادب کا ایک پیمانہ ہے، یہ بھی ایک ادب کی صفت ہے۔ قرآن دوسرے کمرے میں رکھا گیا۔ پھر تھوڑی دیر سے ان کے دل میں خیال آیا کہ ارے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ میرے آرام کی وجہ سے قرآن کا جگہ بدلی جائے، قرآن کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں میرے آرام کی وجہ سے اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن جہاں تھا وہیں پر رکھا اور وہ دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، دلیل العارفین کتاب میں یہ واقعہ آیا ہے، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان کے وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے جنت میں جانے کی وجہ، جنت کی بشارت، جنت کیسے ملی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا میں فلاں وقت میں قرآن کی تعظیم کی، قرآن کا ادب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عمل پر اللہ نے مجھے جنت عطا کی۔ تو آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو دیوار کو ٹیک لگاتے ہیں، ایک پیر اوپر اٹھا کر ایسے رکھ کر پڑھتے ہیں، ایسے یہ اس طرح پڑھ رہے، کوئی ناول پڑھ رہے، کوئی میگزین پڑھ رہے، ایسے۔ تو قرآن کا ادب جتنا زیادہ کیا جائے، قرآن کی برکتیں اور عظمتیں اور عزتیں اتنی زیادہ ہمیں ملی۔ امام مالک کا حال کیا تھا؟ میں نے بتایا نا کہ جب حدیث کوئی بیان کرنا ہوتا تو غسل، طہارت ہوتی، لیکن پھر بھی غسل کر کے کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر حدیث کا درس دیا کرتے۔ جب حدیث کا اتنا تعظیم و تکریم وہ کرتے تو قرآن کا ادب ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ کسی کے پیر میں تکلیف ہے، وہ نیچے بیٹھ نہیں سکتا، کرسی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ایک الگ گزر ہے، شریعت ان چیزوں کو معاف کرتی ہے۔ لیکن آپ اچھے خاصے بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، دو زانوں ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس طرح کا ادب نہیں لے کر آ رہے، تو قرآن سے جو برکتیں ملنی ہیں، جو قرآن سے جو انعام ملنا ہے پڑھنے سے، وہ انعام ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا ادب ہوا اور یہ ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ اگر آپ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں تو نیچے بیٹھ کر پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں۔
ٹیک بغیر ٹیک لگائے، ایک پیر کو اوپر لیے ہوئے اور اس طرح مطلب ایک ہاتھ میں پکڑ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی بے ادبی ہے۔ ابو نعیم کتاب میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ کہ وہ شخص 2 سال کی اس کی عمر تھی اور پوری کی پوری زندگی وہ گناہ کرتا رہا، پوری زندگی، اور لوگوں میں مشہور بھی تھا وہ گناہ گار ہے، لوگوں میں مشہور تھا وہ گناہ گار ہے۔ اور جب مرا تو شہر والوں نے اس کو اٹھایا، شہر کے باہر جہاں کچرا تھا وہاں پھینک دیا، کچرے میں پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اے موسیٰ میرا فلاں میرا بندہ کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہے، اے موسیٰ اس کو اٹھاؤ۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ اور اسے ادب کے ساتھ اس کی تدفین کرو، اس کو دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اس کو وہاں سے اٹھا کر لائے، لوگوں نے بھی دیکھا کہ موسیٰ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب ایک شخص کو لا رہے ہیں تو لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی اور اس انسان کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا اور صحیح طریقے سے اس کو دفنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ یہ شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہا، ایسا کون سا عمل تجھے پسند آیا جو تو نے مجھے یہ حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہ توریت پڑھا کرتا تھا، میری کتاب توریت پڑھا کرتا تھا، اور توریت میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا نام آتا تو یہ شخص ان پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، تو یہ اس بندے کی مجھے عادات بے حد پسند آئی، میرے محمد کے نام کی تعظیم کرتا تھا۔ جب توریت میں محمد کا نام جب آتا تو محمد کے نام کی تعظیم کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عادت ایسی پسند آئی کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو محمد کے نام کی تعظیم یہ ہے، قرآن کی تعظیم، قرآن کا ادب کرنے سے یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ والوں کا بھی ادب کریں، ان کی تعظیم و توقیر کریں، یہ تمام چیزیں ہیں، کبھی بھی ان کو چھوڑے نہ اور کبھی بھی ان سے جدا نہ ہو، اور ان کا ادب و تلفظ تمام کے تمام اپنے اندر قائم و دائم رکھے ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، چاہے وہ گھر میں بڑے ہوں، مسجد میں بڑے ہوں، شہر میں بڑے ہوں، یا پھر آپ مدرسے میں کسی پڑھ رہے ہیں تو آپ مدرسے میں بڑے ہوں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اسکول میں آپ کے جو کوئی بڑے ہیں، استاد ہیں، کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے کوئی اگر بڑے ہیں، کہیں پر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے بڑے ہیں تو ان کی تعظیم و توقیر کرو، ادب کرو۔ ادب ضروری ہے، ادب سے ہی ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے آپ کو اور ہمیں، اور کسی کے گناہوں کو سر بازار نہ اچھالو۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، اصم بہروں کو کہا جاتا ہے، حاتم ان کا نام تھا اور اصم یعنی بہرا وہ ان کا نام پڑ گیا، اور روایتوں میں آیا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ یہ اولیاء اللہ لوگوں کے تعظیم و توقیر ادب، ان کو شرمندہ نہیں کرتے ان کے گناہوں پر۔ کس طرح حضرت حاتم بن عاصم، حضرت حاتم عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور جب وہ بیٹھنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس عورت کی ہوا خارج ہو گئی اور وہ عورت شرمندگی محسوس کرنے لگی، شرمندہ ہوئی۔ شرمندہ ہوتے ہیں، گناہ اگر کوئی بری چیز لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ تھوڑا شرمندہ ہوتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، تو وہ عورت نے شرم محسوس کی ہوا خارج ہونے کی وجہ سے۔ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آواز سنی ہوا خارج ہونے کی، تو جب وہ مسئلہ پوچھنے لگی عورت کہ میرا یہ فلاں مسئلہ ہے، تو حضرت حاتم عاصم کہنے لگے کہ بی بی ذرا زور سے بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے زور سے بولا تو حضرت حاتم عاصم کہنے لگے تھوڑا اور زور سے بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ ایسا 2-3 بار کہا تو وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ بہرے ہیں اور جو ہوا جو خارج ہوئی ان کو سنائی نہیں دی۔ اور یہاں پر حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال کیا کہ کہیں یہ عورت شرمندگی نہ محسوس ہو، اس کو کبھی شرمندگی نہ محسوس نہ ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، ذرا زور سے بولو، اور زندگی بھر وہ بہرے ہی رہے، اونچی آواز ہی میں سنتے رہے۔
دل میں یہ خیال رکھا کہ کہیں عورت کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ حضرت تو سنتے ہیں، صرف میں شرمندہ نہ ہوں، اس وجہ سے انہوں نے اس وقت یہ معاملہ کیا۔ تو حضرت حاتم اصم، زندگی پر ان کا نام اصم پڑ گیا، اصم یعنی بہرے، ہمیشہ اونچا سننے لگے۔ تو یہ لوگوں کے عیوب چھپایا کرتے، یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گناہوں کو چھپاتے۔ اور ہمارا حال ایسا ہے کہ بازو والا، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار کا اگر کوئی گناہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارے پیٹ کے اندر گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے کہ 4 لوگوں کو کیسے بتائیں، رشتہ داروں کو کیسے بتائیں، اس کے گناہوں کو ہم چھپاتے نہیں۔ اللہ والوں کا ادب یہ تھا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو بھی چھپانا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرنا یہ بھی ایک ادب ہے۔ اللہ والے اپنی زندگیوں سے لوگوں کو یہ سکھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی بھر بڑے لوگوں کا، چھوٹے بچوں پر شفقت کرنے کی اور بڑے لوگوں کا ادب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اور ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو حاکم ہیں، کہیں بھی ہو، چاہے اسکول میں ہو، کالج میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، محلے میں ہو، شہر میں ہو، سوسائٹی میں ہو، یا پھر کسی جگہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پر ہو، تو ان لوگوں کا ادب، تعظیم و توقیر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ادب، سب سے پہلا حق جو آتا ہے وہ اللہ کا، اس کے بعد اللہ کے رسول کا، اور اس کے بعد جو ہمارے حاکم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو ہمارے امیر ہیں، حکمراں ہیں، ان لوگوں کا ادب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خمی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، سمجھنے میں، سننے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ ہمیشہ ادب والا انسان بن کر، ادب کے ساتھ، چاہے غصے کی حالت میں ہو، غم کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، ادب کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج نوجوان لوگ ہیں، نوجوان لوگ اپنے دوست سے ملتے ہیں تو پہلے گالی دیتے ہیں، ماں بہن پر گالی دیتے ہیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ ادب کا لحاظ نہیں ہے۔ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام کلہ ادب، اسلام پورا کا پورا ادب ہے۔ ہمارا ہم عمر دوست کیوں نہ ہو، ہماری عمر والا دوست کیوں نہ ہو، اس کو گالی نہ دیں، پیار و محبت سے بات کریں، گالی کے بدلے سلام کہیں، سلام سے شروعات کر کے بات کریں۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اس آپ کے دوستوں کو عجب لگے گا کہ یہ کل تو مجھے گالی دیتا تھا، آج سلام کر رہا ہے، اس کو کیا ہوا؟ لیکن آپ یہ طریقہ ہمیشہ جاری رکھیں گے تو جو اثر آپ پر ہوا ہے وہ اثر اس سامنے والے دوست پر بھی ضرور ہوگا۔ یہ ہمارے اندر دیکھا جاتا ہے، خاص کر میرج میں بہت ہے گالی ہمیشہ زبان پر گالی۔ خوش ہوں گے تب بھی گالی دیں گے، غصے میں ہوں گے تب تو گالی دیتے ہی دیتے۔ تو یہ ادب نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دوست آپ کے جگری دوست ہیں، جگری دوست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ماں بہن پر گالی دیں۔ گالی دینا بہت 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 برا عمل ہے۔ حضور نے کبھی اپنی زبان سے زندگی مبارکہ میں کبھی اپنی زبان سے کسی کافر، اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی گالی نہیں دی۔ ہم اپنے اچھے خاصے دوست کو گالی دے رہے ہیں، اور گالی دے کر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کی نشانی ہے، ہمارا جگری دوست ہے اسی وجہ سے ہم گالی دے رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ طور طریقہ نہیں سکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گالیاں دینے سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔